السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 3 خطاب جوانان اسلام کے آخری شعر کی تشریح کریں گے، اور یہ شعر ہے: مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں، علم کے موتی سے مراد ہے علم کے خزانے، مطلب کتب یا کتابیں۔ آبا و اجداد، اسلاف آپ کے ماضی کے بزرگ۔ یورپ انگریزوں کی سرزمین، غیر ملک۔ سی پارا اس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، یعنی سپارہ سے یہ لفظ نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے حصے یا ٹکڑے ٹکڑے۔ اس شعر کا مفہوم ہے: اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے یورپ کے کتب خانوں میں اپنے اہل علم کی کتابیں دیکھی تو دکھ ہوا، اور اس دکھ کی وجہ سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اپنی نظم کے اس شعر میں علامہ اقبال ایک اور بات کا دکھ کرتے نظر آتے ہیں کہ جب علامہ اقبال اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے سلسلے میں یورپ گئے، ان کا یورپ جانا ہوا، تو انہوں نے وہاں کے کتب خانوں میں مسلمان علماء اور سائنسدانوں کی کتابیں دیکھیں جن سے غیر مذہب یعنی یورپی لوگ، یورپین فائدہ اٹھا رہے تھے، تو اقبال کو بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر اقبال کی مراد یہ ہے کہ ہمارے اہل علم اور اسلاف نے جو کتابیں ہمارے فائدے کے لیے لکھی تھیں، ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، مگر غیر اقوام ان علوم کی بنا پر انہوں نے ترقی کی اور ہم سے آگے نکل گئے۔ اگر اہل مغرب کی کیمسٹری میں ترقی دیکھیں تو یہ ترقی مشہور سائنسدان جابر بن حیان کے علم کی بنا پر ہے۔ فلسفہ میں ترقی امام غزالی، اور سرجری کی ترقی امام ابوالقاسم الظاہروی کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ ابن الہیثم، سقراط، بقراط، ارسطو، یہ سب مسلمان اہل علم اور سائنسدان تھے۔ ان سب کی علم اور خدمات کو اہل یورپ نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ یہاں پر بہت کم سائنسدانوں اور اہل علم کا نام لیا گیا ہے، لیکن تاریخ میں بے شمار اہل علم اور سائنسدان ہمارے ہیں جن کی علوم سے یورپ والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ اس علم کی بنا پر ترقی کر رہے ہیں، اور اسی بات کا دکھ اقبال اس نظم میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اپنی اس پوری نظم کے ہر شعر میں کہیں اقبال مسلمانوں کی اخلاقی تنزلی، کبھی کہیں پر معاشی بدحالی، اور کبھی کہیں غلامی قبول کرنے، اور کہیں کاہلی اور سستی کا رونا روتے ہیں، مگر اس آخری شعر میں اقبال نے مسلمانوں کے سب سے قیمتی ورثے یعنی علمی خزانوں اور اپنی کتابوں کے چھن جانے اور دوسروں کے مستفید ہونے کا رونا رو رہے ہیں۔ اصل میں یہ کتابیں ہمارے لیے ایسا اثاثہ ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی رہیں گی، کیونکہ انہی علوم کی بنا پر ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف نے عزت کمائی۔ اس شعر میں اقبال نوجوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ اس علمی ورثے کو پھر سے ڈھونڈ کر اکٹھا کریں، اپنے اسلاف کی علمی روایات کو زندہ کریں، تاکہ آپ ان علوم سے مستفید ہو کر پھر سے دنیا پر چھا جانے کا ہنر پا لیں۔ تو آپ نے بچوں نوٹ کیا ہے کہ اقبال نے اس پوری نظم میں مختلف قسم کی اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کا ذکر کیا ہے جو آج کے نوجوانوں میں ہے، لیکن آخر میں سب سے جو اہم چیز ہے علم کا حصول، اور دوسرا جو سب سے قیمتی چیز ہے ہماری کتب، ان پہ بات کی ہے، کیونکہ کتاب اور ہمارا علمی اثاثہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ہماری ساری کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ سے پھر سے ہم دنیا پر چھا جانے کا ہنر پا لیں گے۔ شکریہ۔